دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی حضرت پیر و مرشد مولانا قاری حضرت ابو الہادی سید قاسم منظور میاں صاحب قبلہ، بزرگوار محترم، حاضرین محفل، پردے کے پیچھے سے سننے والی عزت مآب خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ دانش نور استقبال کرتا ہے آپ تمام سامعین و سامعات کا آج کی اس مبارک محفل میں، جہاں پر ہم سب شرکت فرما ہیں۔ ابی القاسمی محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ رحمت للعالمین، حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر ایسی محفل پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے اور اس کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ فرشتے دعائے مغفرت کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نونہال بچوں کو کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا روحان علی خان، امجد علی خان صاحب کے فرزند ہے، خرت کلام پاک پیش کریں گے۔ روحان علی خان، آئیے۔ میں پکڑ لیں، آپ شب بسم اللہ۔ کیمرے میں کیمرہ تھوڑا میں پکڑ لیتا ہوں۔ جی، اچھی بات۔ منہ کے نزدیک پکڑو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب ادریس سید کو، جو جاوید سید صاحب کے فرزند ہے، خیرت کلام پاک پیش کرنے کے لیے۔ ادریس، آئیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب میں دعوت دوں گا سیدہ حنا کلثوم کو جو سید جاوید صاحب کی ایک دختر ہے خیرت کلام پاک پیش کرنے کے لیے. سلام کرو. جی پکڑ لیں کیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میں دعوت دوں گا ہادی محمد کو جو شکیب محمد صاحب کے فرزند ہیں خیرت کلام پاک پیش کرنے کے لیے. ہادی. Assalamu alaikum. My name is Hadi Mohammed. I'm going to be reciting Surah Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بطر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب میں دعوت دوں گا سید انشال مہدی کو جو سید امیر صاحب کے فرزند ہے اپنی تقریر پیش کریں گے انشال. السلام علیکم. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. تم جب بھی کسی سے ملاقات کرو تو اس وقت تک اس سے بات نہ کرو جب تک کہ تم اس کو سلام نہ کرو. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ مسلمان ہے تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم گھر جائیں تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک
وہ شخص بہتر ہے جو پہلے سلام کرے۔ سبحان اللہ، بہت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کو زندہ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا محمد حمزہ کو، جو فرزند ہے محمد شہزان صاحب کے، خیرت کلام پاک پیش کریں گے۔ محمد حمزہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا فاطمہ عائشہ سیدہ کو، جو دختر ہیں جناب زبیر خسرو سید صاحب کے، خیرت کلام پاک پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ یہ پکڑ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما تعطيك فتفقد وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ نا، اچھا قریب رکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا ارحان علی خان کو، جو فرزند ہے امجد علی خان صاحب کے، وہ اپنی تقریر پیش کریں گے۔ ماشاء اللہ، پکڑ لیں آپ بھی پکڑو۔ Assalamualaikum everyone. Today I'm very excited to share a few words about a very special and great person, our role model, inspiration, leader, the last messenger of Allah, beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. I'll start my speech with stanza. कुछ दौलत पर नाज करते हैं, कुछ सूरत पर नाज करते हैं, जिनके हाथों में दामने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो उम्मती होने पर नाज करते हैं। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, was a kind and wise man who taught us lessons about love, respect, and helping each other. He was born in a city called Mecca.
His father's name was Abdullah and his mother's name was Bibi Amina. Sadly, his father passed away before he was born and his mother passed away when he was just 6 years old. He was always loved by his grandfather Abdul Muttalib and then his uncle Abu Talib took care of him. Kindness of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. One day, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, saw a little bird that had fallen down from its nest. The bird was scared and alone, so he didn't want the bird. He gently picked up the bird and put it back in its nest. He didn't want the bird to be sad and get hurt. This shows how much he cared for all living things, even when he was just a child. बहुत खूब Honesty of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is upon him. People used to call him Al-Amin, which means trustworthy. One day, a traveler came to town and needed a place to rest. He had some money that he wanted to keep safe. He heard about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, honesty. So he gave his money to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. When the traveler returned after resting, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, gave him back every penny. The traveler was amazed and said, "You are the most trustworthy person I ever met." As he grew up, people continued to admire him for his honesty and kindness. His life showed us how important it is to be good, helpful, and kind. Every living thing. So next time we are sharing our toys or helping someone, remember that we are always following in our footsteps of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Let's all try to be a little kinder every day, inshallah. No matter how small we are, we can make a big difference in the world by being good and helping each other. Before I leave, I want to tell you another stanza. नबी के मोहब्बत दीने हक की शर्तें अव्वल है, इसमें हो खराबी सब कुछ नहीं है, मुकम्मल है. Subhanallah, very good. अब मैं दावत दूंगा जनाब सैयद याकूब अमीन इसाकी को, जो सैयद शहाबुद्दीन साहब के फर्जंद है. अमीन आइए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمتي 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 जब के पैदा हुए थे हमारे नबी, नबी प्यार प्यारे नबी, जब के पैदा हुए थे हमारे नबी, नबी प्यार प्यारे नबी, दोनों आलम के आंखों के तारे नबी, अपने नाज़ुक लबों से पुकारे नबी. उम्मती 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 उम्मती
ستانے لگے کافروں مشرکین اتارا نے فرمایا اے شاہدی جب ستانے لگے کافروں مشرکین اتارا نے فرمایا اے شاہدین تم کہو تو کرو ان کو کھا یہی بولے حضرت یہی یہ نہ ہوگا کبھی امتی 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 اس قدر تھی محبت خیر البشر رب کی سجدے میں سر ہو گئے چشم تر اس قدر تھی محبت خیر البشر رب کی سجدے میں سر ہو گئے چشم تر کہتے تھے اے خدا مالی کو قہر و بر بخش دو امت کو ہے دعا سر بسر امتی 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 توڑی جائے گی جس وقت عبادی پھر نہ ہرگز سنے گا کسی کی کوئی توڑی جائے گی جس وقت عبادی پھر نہ ہرگز سنے گا کسی کی کوئی نفسی نفسی پکار کے سارے نبی آپ اس وقت بھی کہتے ہوں گے یہی امتی 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 صدق اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی یہ گروپ ریسائٹیشن رہے گا. قومی ترانہ پیش کرنے کے لیے میں بلاؤں گا سیدہ منہا مہدی جو جناب جلال سید صاحب کے دختر ہیں، افشین حسین جو ماجد ممتاز صاحب کی دختر ہیں، سیدہ نوحہ مہدی جو جلال سید صاحب کی دختر ہیں. یہ آپ پکڑ لو بیچ میں. ویری گڈ. ایک سیکنڈ. آپ لوگ ایسا تھوڑا قریب سرکل ہو جائے. تھوڑا چہرہ بھی ٹھیک تھوڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی قومیت کا پرچم ہم بلند کرتے رہے، ربیت کا ہی دم بھرتے رہے.
اپنی قومیت کا پرچم ہم بلند کرتے رہے، مرتے دم تک مہذبیت کا ہی دم بھرتے رہے، اپنی قومیت کا پرچم ہم بلند کرتے رہے، مرتے دم تک مہذبیت کا ہی دم بھرتے رہے۔ دیکھ لو قرآن ہے اپنی صداقت کا نشان، صداقت کا نشان، عہد مہدی کا آیا ہے حدیثوں میں بیان، حدیثوں میں بیان، چکرے میں لکھ دیا آزاد نے یوں صاف صاف، آزاد نے یوں صاف صاف، شان تقویٰ ہے اگر تو مہدویوں کے یہاں، نامناسب ہے کہ غیر حق سے ہم ڈرتے رہے، اپنی قومیت کا پرچم ہم بلند کرتے رہے، مہذبیت کا ہی دم بھرتے رہے، اپنی قومیت کا پرچم ہم بلند کرتے رہے، مہذبیت کا ہی دم بھرتے رہے، مالکوں میں اپنی قوت مارتی تلوار ہے، مارتی تلوار ہے، اپنی بے باکی بے شاہد اکبری دربار ہے، اکبری دربار ہے، اپنی قومیت کا پرچم ہم بلند کرتے رہے، تک مہذبیت کا ہی دم بھرتے رہے، اپنی قومیت کا پرچم ہم بلند کرتے رہے، مرتے دم تک مہذبیت کا ہی دم بھرتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا محمد اویز احمد کو، جو فرزند ہیں محمد سہیل احمد صاحب کے، وہ قرأت کلام پاک پیش کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة البروج مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا سید عبدالاحد امان کو، آپ فرزند سید یوسف صاحب کے، قرأت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سلام کرو، سلام کرو۔
Very good. Very good. Assalamu alaikum everyone. Today I will go to Surah Zalzala and Bayyina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزلة مدنية. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البينة مدنية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. اب میں دعوت دوں گا نوراز دانش کو جو بندہ ناچیز کے فرزند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المفلحون.
ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب میں دعوت دوں گا جناب سید سلمان کو. آپ فرزند ہے سید سلیمان صاحب کے جو اپنی تقریر پیش کریں گے. سید سلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Today I want to tell you about the wonderful manners of Prophet Muhammad. He was known for being kind, gentle, and always caring for others. Let me share a couple of stories to show you how great his manners were. Titles include Amin and Sadiq. He is also referred as Muhsin-e-Insaniyat, means the benefactor of humanity. Let us understand his manners through these small stories. First story is about kindness to animals. One day, the Prophet Muhammad, peace be upon him, saw a man holding a camel very harshly. The Prophet went up to the man and told him to be gentle and kind to the animal. He said that we should always treat animals with kindness and care because they are also creations of Allah. This shows how much He cared for all living beings, not just people. The second story is about the respect for elders. One time, a group of people came to see the Prophet. They noticed that the eldest person in the group was standing at the back. The Prophet invited the elder to come forward and speak first. He always respected older people and taught others to do the same. This shows how much he valued respect and good manners. The third story is about the importance of parents. Prophet Muhammad, peace be upon him, always made special importance of being kind and respectful to our parents. He said that the pleasure of Allah lies in the pleasure of one's parents. One day, a man asked the Prophet, "Who deserves my good treatment the most?" The Prophet replied, "Your mother." The man asked again, "Then who?" The Prophet replied, "Your mother." The man asked a third time, "Then who?" The Prophet replied, "Your mother." Only after the fourth time did he say, "Your father." This shows how much he valued the role of mothers and fathers in our lives. From these stories, we learn how Prophet Muhammad, peace be upon him, was a person of great manners. He was kind to animals, respectful to elders, and taught us to respect our parents. We can learn a lot from his examples and try to be kind and respectful in our lives too. سورة والضحى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاك الله خير. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب میں دعوت دوں گا زویا ناز کو جو دختر ہیں سید ذیشان صاحب کے. وہ نعت پیش کریں گے. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأما له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میں دعوت دوں گا یاسین رشدان مہدی سید کو. آپ فرزند ہے جناب سید دلاور مہدی صاحب کے قرأت کلام پاک پیش کریں گے. میں آپ کو سلام کروں. جی اچھی بات. ذرا سامنے ادھر یہ مائک کے سامنے یہاں سے پڑھو. ویری گڈ. پڑھو یہ قریب رکھنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بہت خوب. اب میں دعوت دوں گا عائشہ سید کو جو عمران سید صاحب کی دختر ہے قرأت کلام پاک پیش کریں گے. یہاں قریب ہے. قریب. ویری گڈ. پڑھی. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اب میں دعوت دوں گا فضا ایمان سیدہ کو جو دلاور مہدی صاحب کی دختر ہے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے.
یہاں پہ کھڑی ویری گڈ تھوڑا سامنے آ جاؤ ویری گڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ تمام کے سامنے نعت رسول پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، اتنی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، اتنی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت میں سب ہے اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں دعوت دوں گا اشر محمد کو، آپ فرزند ہیں جناب شکیب محمد صاحب کے، کہ وہ قرات کلام پاک پیش کریں. اشر. ویری گڈ ویری گڈ. بسم اللہ. السلام علیکم. Today I recite Surah Mutaffifin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह वेरी गुड। अब मैं दावत दूंगा रयान सैयद को जो फर्जंद है जनाब सैयद ज़ीशान साहब के क़िरात कलाम पाक पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब मैं दावत दूंगा उमर हुसैन सैयद को जो जनाब सैयद जुबैर खुसरो सैयद के फर्जंद हैं, अपनी तकरीर पेश करेंगे। उमर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں بہتر ہے وہ جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اچھے اخلاق، اچھے عادتیں اور اچھے اعمال ہمارے زندگی میں اس وقت آتے ہیں جب ہمارے اندر علم آ جائے۔ دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کے علم بھی ضروری ہے، اس لیے ہم نے یہ دین کے علم سکھایا جا رہا ہے۔ دنیا کے علم کی روشنی میں جب تک رہو گے گمراہ ہونے سے بچے رہو گے۔ علم کی روشنی سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہے اور جنت جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائیے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا راہش نور کو، جو برادر تابش نور صاحب کے فرزند ہیں، وہ اپنی تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے عبادت سے اور اپنے قربانیوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ ہی راضی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے ہے، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ ہمارے سے راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے ہماری نبی کی شان کو خود اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو راضی کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کو چھوڑ کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ جس سے نبی راضی اس سے اللہ راضی۔ اپنا جینا مرنا، اپنا کھانا پینا، اپنا بیٹھنا اٹھنا، اپنا بات چیت کرنا، اپنا مسکرانا، اپنا رونا، اپنی نماز اور اپنا روزہ، ہر چیز نبی کی طرح ہونی چاہیے تاکہ نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر نبی ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی معراج کے آپ لوگ اور قلم کو پہنچے، ہماری معراج کے ہم آپ کے قدم تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب میں دعوت دوں گا زارا آفرین کو، جو دختر ہے جناب شاکر محمد صاحب کی، وہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. هن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه
والسلام عليه في السماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع هن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في حديثه منهجا وسقا كانت السعيد بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا محمد زید سید کو، جو جناب سید یونس صاحب کے فرزند ہے، قرأت کلام پاک پیش کریں۔ محمد زید سید، آ جاؤ۔ دیکھ کے بولا، آرام سے دیکھ کے، ٹھیک پڑھو۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زید یہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا سید احیان احمد کو، جو فرزند ہے جناب سید ارشاد محمود صاحب کے، وہ اپنی تقریر پیش کریں گے۔ یہاں رکھ لو۔ حاضرین محفل، پیر و مرشد مولانا قاری حضرت ابو الہادی سید قاسم منظور میاں صاحب قبلہ اور عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی تقریر میری نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی تقریر ہے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ایک بار حج کیا۔ وہ حج ان کی زندگی کا آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج کے دوران
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری آدم ذات ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی دور جاہلیت کی سارے خون مانگ اور دور جاہلیت کا ربا بھی مانگ ہے اور اپنے چاچا عباس ابن عبد المطلب کا ربا بھی معاف کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی جان مال عزت اور آبرو حرام دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو جانی یا مالی تکلیف پہنچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں اور غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان سے نرمی کا سلوک کرو، جو خود کھاؤ وہی ان کو بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ، اور تمہاری عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے درمیان وہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی پیروی کر کے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی اطاعت کرے اور ان کی فرمانبرداری کرے، دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کرے، اللہ کی خوشنودی پانے کی کوشش کرے اور دنیا کی جھوٹی لذت اور فانی خوبصورتی سے خود کو بچائیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا سید عبد الوہاب ایان عیساقی جو فرزند ہے جناب سید شہاب الدین صاحب کے، وہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ سید عبد الوہاب ایان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم او نگاہ کرم، تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کسان کیا کہے گا جہاں،
حامی بے کسان کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رفیق عمر تم جانت ہو من کی بتیاں دار فرقت تو آئے امی لقب کٹی نہ کٹی کٹتی ہے اب رتیاں توری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک رہے گی یہ بے قدری گاہ بافی گندز دیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہماری باتیاں آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا ہو حبیب حزین ہو حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ اور آقا ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کیا جب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں ہمیں حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائے ہم آپ ہی اگر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ اے رحم لنا دست ہما بیچارہ دامات ہی من آسیم من آجزم من بے قسم حال پرا اے مشتبہ زنبر فشان پہ کے نسیم صبح دم اے چارگر انسان نفس اے مولی سے بیمار ہم اے قاصد برکند پہ تجھ کو اسی غل کی قسم ان التیار السبائے یومن الى ارض الحرم بالغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے حامی بے کسان کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم شکریہ بہت خوب سبحان اللہ
اب میں دعوت دوں گا سید صفان کو جو سید عمران صاحب کے فرزند ہے قرأت کلام پاک پیش کریں گے. بڑھیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں دعوت دوں گا سید اجمل امین کو. آپ فرزند ہے سید علی فہیم صاحب کے، وہ اپنی تقریر پیش کریں گے. جی آپ تھوڑا سامنے آ کے اس کو لگتے کروں یہ اس میں سنیں آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ونصلي على رسوله الكريم والمهدي المعود العظيم. پیر و مرشد حضرت منظور میاں صاحب قبلہ، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سرور کائنات رحمت للعالمین سرکار دو عالم احمد مشتبہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے جمع ہوئے ہیں. اس مسلط موقع پر حضور کی سیرت سے کچھ ایک چنندہ بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آج ہم معاہدہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے حالات اور واقعات کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ان دو واقعات سے حضور کے اعلیٰ کردار اور آپ کے اخلاق کے بلندی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضور کی شان میں کچھ کہنا ایسے ہوگا جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا. یہ ایک ادنا کوشش ہے کہ حضور کی سیرت سے کچھ سیکھنے کی، تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کے دعوی نبوت کے 13 سال بعد، یعنی جب آپ کی عمر 53 برس تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مکے سے مدینہ کو ہجرت فرمایا اور ریاست مدینہ قائم کیا. ہجرت کے شروعاتی سالوں میں اکثر کفاروں سے جنگ ہوا کرتی تھی. 6ویں ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ احرام پہنے ہوئے ہیں اور اپنے صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد 1400 سے 1500 صحابی کی جماعت کے ساتھ آپ عمرے کی نیت سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے.
مکے سے پہلے مقام حدیبیہ پر آپ نے قائم کیا اور قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے۔ قریش نے شروع میں منع کر دیا، پھر ان میں سے کچھ نے حضور کے اس بیان پر کہ مسلسل جنگ سے قریش کا بھی کافی جانی اور مالی نقصان ہو گیا ہے، صلاح کرنے میں بہتری سمجھی۔ ان میں سے کچھ سفیروں کو حضور سے بات کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ان میں سے ایک سہیل بن عمرو تھا، جس کے ساتھ حضور نے صلاح کی شرائط پر دیر تک گفتگو کی اور چند شرائط پر اتفاق ہو گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم سے دستاویز لکھنا شروع کیا تو سہیل نے کافی بیجا اعتراضات کیا، جیسے کہ فریقین کے نام میں حضور کے نام سے رسول اللہ نکالنے کو کہا۔ صحابی اسے سن کر کافی بے چین ہوئے، حضور نے اس کو مان لیا۔ صلح کی شرائط مسلمانوں کے لیے کافی سخت تھے۔ صلح کے مطابق فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی موقوف رہے گی اور دیگر 6 شرائط یہ تھے۔ پہلی شرط، مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے۔ دوسری شرط، آئندہ سال عمرے کے لیے آئے اور صرف 3 دن مکے میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں گے۔ تیسری شرط، تلوار کے سوا کوئی اور ہتھیار نہ لائے، تلوار بھی میان سے باہر نہ نکالیں۔ چوتھی شرط، مکے میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان کو ساتھ نہ لے جائیں، اگر مسلمانوں سے کوئی مکے میں رہنا چاہے تو انہیں روکا نہ جائے۔ پانچویں شرط، کافروں یا مسلمانوں سے کوئی شخص مکے سے اگر مدینہ چلے جائے تو واپس کر دیا جائے گا، اگر مدینے سے کوئی مکہ جائے اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ چھٹویں شرط، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جسے چاہے دوستی کر لے۔ یہ شرائط مسلمانوں کے لیے کافی مشکل تھی اور اس کی وجہ سے صحابہ میں کافی بے چینی تھی، لیکن حضور کے حکم کے آگے سب خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے کہا، ہم ہیں، تو پھر ہمیں یہ ذلت کیوں مل رہی ہے؟ اور آپ نے کہا تھا ہم عمرہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا، میں یہ تو نہیں کہا کہ ہم عمرہ اس سال کریں گے، میں پھر کہتا ہوں کہ ہم عمرہ ضرور کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ سبھی اپنا جانور کی قربانی یہی کر دے، سر مڈوا دے اور احرام اتار دے۔ یہ سن کر صحابہ چپ ہو گئے اور کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ حضور نے پہلے اپنے جانور کی قربانی کی، پھر ایک کے بعد ایک صحابہ اٹھے اور قربانی کرنا شروع کیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حضور کی کیسی حکمت ہے، کتنی بہترین قیادت، آپ کے اعلیٰ کردار اور اخلاق ہے، اور آپ مشکل حالات میں صبر اور توکل کے ساتھ کس طرح مشکل فیصلے لیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی جماعت مدینہ واپس پہنچی تو اللہ نے سورہ فتح نازل کیا اور ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلا فتح دی، جسے مسلمانوں کی جماعت شکست سمجھ رہی تھی، اللہ کے نزدیک وہ فتح تھی۔ حضور کا صلح کا فیصلہ کافی حکمت بھرا تھا۔ اس معاہدے کے بعد مسلمان اور کفاروں میں رابطے بڑھے، ملنا جلنا بڑھا، اور اس کی وجہ سے کئی کافر مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر ایمان لانے لگے۔ ہجرت کے 8ویں سال میں قریشوں نے انہی وجوہات کی بنا پر معاہدہ توڑ دیا۔ حضور نے جنگ کی تیاری کی، لیکن کسی کو بتایا نہیں کہ کس سے جنگ کرنا ہے۔ 12,000 صحابی جماعت کے ساتھ نکلے اور مکے کے قریب پہنچ گئے۔ ایک رات یہاں قیام کیا اور دوسری صبح مکے میں داخل ہوئے۔ حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوئے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے عاجزی کا مظاہرہ کیا اور اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ وہ اونٹ کی گردن کو لگ گیا۔ یہ حضور کی ذات ہے جسے اللہ نے اتنے اعلیٰ کردار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، جو اتنی بڑی فتح حاصل کرنے کے باوجود بھی اتنی عاجزی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مکہ داخل ہونے کے بعد حضور نے سب سے پہلے اعلان یہ کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کچھ امتیازی بات کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔
ابو سفیان کے ایمان لانے سے قبل غزوہ احد میں ابو سفیان کی بیوی نے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا کر نگلنے کی کوشش کی۔ یہ تو صرف رحمت للعالمین ہی اس طرح درگزر کر سکتے ہیں، یہ کسی اور کی بس کی بات نہیں۔ کعبۃ اللہ کی چابی کی ذمہ داری قریش نے عثمان بن طلحہ کو دی تھی۔ مسلمانوں نے مکے کے داخل ہونے کے بعد چابی اپنے قبضے میں لے لی۔ حضور جب کعبۃ اللہ پہنچے، آپ نے پوچھا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ جب وہ آئے تو چابی ان کے حوالے کی اور کہا یہ چابی آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کوئی ظالم ہی آپ کے پاس سے چھینے گا۔ بعد اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام سے خطاب فرمایا، اور اس مجمع میں مسلمانوں کے علاوہ کفار بھی تھے۔ ان میں سے ایسے کفار تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے پھینکے، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی، آپ کی دندان مبارک کو شہید کیا، آپ کے گلے میں چادر کی پھندا ڈال کر گلے گھونٹنے کی کوشش کی، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کے صحابیوں کو رسی سے باندھ کر کوڑے مارے اور جلتی ریت پر سلایا تھا، سلگتے ہوئے کوئلے پہ لٹایا تھا۔ آج سب مجرم بنے آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ خوف و ہیبت میں تھے، یہ سوچ کر کہ ان کے مظالم کے بدلے ان کو کیا سزا ملے گی۔ جب حضور کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ایک کریم بھائی ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے کچھ دیر سوچا اور کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آپ نے فتح میں جس کردار کا مظاہرہ کیا، اس سے کٹر کفار بھی شرمسار ہوئے اور ایمان لے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت سنوار دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا کہ ریحانہ فریال کو آپ دختر سلیم پاشا صاحب کے سیرت پیش کریں گے۔ ادھر آ جاؤ، میں پکڑ لیتا ہوں، آپ یہاں کھڑے، آپ پڑھیے، قریب آ جاؤ، تھوڑا اور قریب آ جاؤ، پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا محمد ایاز احمد کو، آپ فرزند جناب محمد سہیل احمد صاحب کے، وہ قرأت کلام پاک پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الواقعہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطل منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مكذوبة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وكانوا إنهم كانوا في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنس اللذيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو